السلام علیکم۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میری عمر صرف 17 سال کی تھی جب میرے ابا نے اپنی مرضی سے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ دراصل ابا کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا۔ انہیں قرضہ اتارنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اور ایسے میں انہیں یہ آسان حل لگا تھا کہ وہ اپنے دوست کے بیٹے سے میرا نکاح کر دیں گے، کیونکہ انہیں کوئی لڑکی ملنے تو والی نہیں تھی اور ان کی ماں ان کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میرے ابا نے بغیر کسی سے پوچھے خود ہی یہ کہہ کر میرا رشتہ کر دیا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے میری لڑکی لے لو لیکن قرضہ معاف کر دو۔ اور جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی تو میری ماں نے بہت ہنگامہ کیا۔ ساری دنیا کو پتہ تھا کہ شاہد ایک بگڑا ہوا آوارہ لڑکا تھا جسے کوئی اپنی بیٹی تو کیا بکری بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے میری اماں نے صاف صاف ابا سے کہا، خبردار، جو تم نے میری پھول سی بیٹی کو شاہد جیسے آوارہ لڑکے کے ساتھ رخصت کرنے کے بارے میں سوچا۔ اماں کی بات سن کر ابا سخت غصے میں کہنے لگے، اگر میں نے قرضے کے پیسے واپس نہ کیے تو ہم سب لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ یہ گھر میں نے گروی رکھا ہوا ہے تو خود ہی بتاؤ، ایسے میں ہماری بیٹیوں کا نصیب کیا ہوگا؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کون ان سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوگا؟ اگر ہم ایک رضیہ کی شادی شاہد سے کر دیں تو ہم باقی بیٹیوں کی زندگی سنوار سکتے ہیں، اور شاہد صرف آوارہ ہی تو ہے، کچھ عرصے بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی کے آنے کے بعد تو شوہر بدل ہی جاتے ہیں۔ اگر رضیہ محبت سے شاہد کو اپنی طرف مائل کرے گی تو پھر وہ کسی دوسری لڑکی میں کیوں دلچسپی لے گا؟ کیونکہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی اور گھومے پھرے گا تو وہ ایک آوارہ لڑکا ہی بنے گا نا۔ لیکن اگر اس کی وائف اس سے پیار کرے گی تو وہ یہ سب چھوڑ دے گا اور پھر جوروں کا غلام بن جائے گا۔ میں بھی شادی سے پہلے آوارہ ہی تھا، ہر وقت گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ پھر اماں نے پکڑ کر تم سے میری شادی کروا دی، اب دیکھو تم نے کیسے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔ ابا نے ایک عجیب مسکراہٹ سے بولا۔ اماں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے تھے لیکن اماں نے کئی دفعہ انکار کیا، پر ابا نے غصے سے کہا، دیکھ رضیہ کی ماں، تو انکار بھی کرے گی تب بھی میں رضیہ کی شادی شاہد سے ہی کرواؤں گا، کیونکہ میں باقی اولادوں کے ساتھ اس عمر میں سڑک پر نہیں رہ سکتا ہوں۔ اور پھر ابا نے غصے سے مجھے کہا کہ اگر تو نے انکار کیا تو میں خود جا کر پنکھے سے لٹک جاؤں گا۔ ابا کی بات سن کر میں تو گھبرا ہی گئی تھی، اور پھر یہ خوف بھی مجھے تھا کہ اگر ہمارا قرضہ نہ اترا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے، اسی لیے خاموش رہی۔ اور پھر ایک دن سادگی سے شاہد کی بارات ہمارے دروازے کی دہلیز پر آ پہنچی تھی، اور اماں کے لاکھ رونے پیٹنے کے بعد بھی میرا اور شاہد کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر میں رخصت ہو کر شاہد کے گھر پہنچ گئی۔ جس کسی کو بھی میری اور شاہد کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوا، کیونکہ میں نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ کام کاج میں بھی بہت اچھی تھی۔ میرے لیے کسی بھی اچھے لڑکے کا رشتہ آ سکتا تھا، اسی لیے ہر کوئی میرے باپ کی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ اپنی اچھی خاصی بیٹی کو کیسے کسی آوارہ لڑکے کے حوالے کر دیا۔ قرض والی بات سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ خیر، میں دلہن بنی شاہد کی سیج پر بیٹھ گئی۔ رات گئے، شاہد جب گھر آیا تو میری طرف غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، تو بڑی خوبصورت ہے، آخر تو نے ایسا کیا گل کھلایا ہے جو تیرے باپ نے تجھے میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے؟ یقیناً تم نے کہیں پر منہ کالا کیا ہوگا۔ شاہد کی یہ بات سن کر میرا تو دل دہک سا رہ گیا تھا۔ میں نے گھبرا کے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابا نے تو اپنا قرضے کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ رخصت کیا ہے۔ میری بات سن کر شاہد نے مجھے چوٹی سے پکڑ لیا، کہنے لگا، پھر تو پکا تو میرے ساتھ دغا بازی کرے گی، بے وفائی کر کے
اپنے جیسے کسی انسان کے ساتھ چلی جاؤ گے، اسی لیے تم نے کبھی دروازے کے باہر نظر بھی دیکھی یا کھڑی بھی ہوئی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شاہد نے میری بات کا الٹا مطلب نکالا تھا۔ میرا شوہر میری خوبصورتی پر فدا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھ پر شک کر رہا تھا۔ پہلی رات ہی اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان مردوں میں سے نہیں ہے جو محبت کے نام پہ جوروں کے غلام بن جاتے ہیں۔ میں تجھے جوتے کی نوک پر رکھوں گا۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہد نے مجھے پاؤں کی جوتی ہی سمجھ لیا، اور پھر ایسے ہی میں امید سے ہو گئی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اچھے شوہر کا ساتھ میرا مقدر نہ بن سکا۔ شاہد جب بھی گھر آتا مجھے گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا، طرح طرح کے الزام دیتا اور کہتا تم چھت پر گئی تھی اور وہاں سے تم گلی کے لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، تم میرے پیچھے دروازے پر کھڑے ہو کے لڑکوں کو تاکتی رہتی ہو۔ جب تک شاہد کی ماں زندہ تھی وہ بیچ بچاؤ کرواتی تھی اور کسی طرح مار پٹائی کو کم کرواتی تھی، لیکن جب میری ساس اور سسر دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے تو شاہد کو پوری طرح موقع مل گیا تھا۔ اب تو اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے پیچھے میں یقیناً کچھ غلط کرتی ہوں۔ شاہد نے اپنے باپ کی دکان تو سنبھالی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کی آوارہ گردی میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ وہ سارا دن دکان پر ہوتا اور شام سے رات تک دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتا، اور جب رات کو لوٹتا تو مجھ پر الزام لگاتا تھا، مجھے ضرب و کوت کرتا، میرے ساتھ زیادتی کرتا۔ میری زندگی بہت مشکل تھی۔ میرے گھر والے تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے، لیکن قرضہ اتارنے کے چکر میں میری پوری زندگی ایک قرض بن گئی تھی۔ جب میں کبھی اپنی ماں سے اس بارے میں شکایت کرتی تو میری ماں کہتی یہ تیرے باپ کا کیا دھرا ہے، لیکن امید رکھو اولاد ہونے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی حمل کے دن چل رہے تھے، اسی لیے میں نے خود کو اس بات کے لیے سمجھایا کہ جب میرا بچہ ہو جائے گا تو شوہر کا رویہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری گود میں آنے والی اولاد کی وجہ سے ہی میری زندگی میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ خدا نے مجھے بیٹا نہیں بلکہ ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ بیٹی بالکل میرے جیسی تھی، اپنے باپ سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ میرے شوہر کو پہلے تو بیٹی ہونے پر اعتراض تھا، اور پھر جب میرے شوہر نے اس کی شکل دیکھی تو صاف کہہ دیا یہ میری بیٹی ہے ہی نہیں۔ میں نے پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ یہ بالکل میرے جیسی ہے، پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں یہ بالکل تم سے ملتی ہے، لیکن مجھ سے تو نہیں ملتی نا، مجھے کیا معلوم میری پیٹھ پیچھے تیرے کس سے تعلق تھے؟ تیرے باپ نے ایسے ہی تو حسن کی مورت مجھے نہیں پکڑا دی نا۔ میرے شوہر نے پھر وہی بات میرے سامنے دہرائی تھی، اور وہ میری بیٹی کو گود میں اٹھانے کے بجائے ہسپتال میں ہی ہم دونوں کو چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ میں اس دن بہت روئی تھی، میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن میرے پاس اب واپسی کا کوئی دروازہ ہی نہیں بچا تھا۔ میرے باپ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں باقی بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے باپ نے اپنے سارے بچوں کے لیے مجھے قربان کیا تھا۔ ان سب کو اچھی زندگی دینے کے لیے میرے باپ نے میرے حق میں یہ غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں بس صبر شکر کر کے زندگی گزارنے لگی۔ بیٹی ہونے کے بعد بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ رویہ اچھا نہ کیا۔ وہ مجھے مارتا، میرے اوپر خوب ظلم ڈھاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی مرحوم ساس کی بہت یاد آتی تھی، جو مجھے ہمیشہ بچایا کرتی تھی۔ جب بھی اس کا بیٹا ہاتھ اٹھاتا وہ بیچ میں آ جاتی تھی، اس سے کہتی خبردار تم نے اگر میری بہو پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد تو میرے حق میں آواز اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ
میرے شوہر کی شکی پن اور مار پیٹ بڑھتی ہی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری بیٹی دعا اب بڑی ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی مجھے مار کھاتا دیکھتی تو سہم کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتی، بالکل بھی بات نہ کرتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ مجھے تو اس کے مستقبل کی فکر بھی ستانے لگی تھی، کیونکہ نہ ہی میرے شوہر نے اسے کسی اسکول میں داخلہ دلایا تھا، نہ ہی اسے گھر سے کہیں باہر نکلنے کی میرے شوہر نے اجازت دی تھی۔ جس طرح میں گھر کی 4 دیواری میں قید تھی، اسی طرح بچپن سے میری بیٹی بھی ان 4 دیواروں میں قید تھی۔ ضرورت کا سامان میرا شوہر لا دیتا اور اس کے بعد وہ پلٹ کر ہمیں نہ پوچھتا۔ کبھی کبھی تو وہ سامان بھی نہ لا کے دیتا تھا اور ہم ایسے ہی گزارا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے میری بیٹی کی ذہنی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ رات میں چیخیں مارنے لگتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر ایک شام میری بیٹی دعا کو بہت شدید بخار ہوا۔ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی اور میرے شوہر کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کب آئے گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، اور پھر بس میں نے وہ غلطی کر دی جو شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جب بات اولاد پر آئے تو ایک ماں ہر حد پار کر سکتی ہے۔ میں نے بھی اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر دیا تھا اور پڑوسیوں کا دروازہ بجا دیا تھا۔ پڑوس سے ایک آدمی نکلا تو میں نے روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ میں شاہد کی بیوی ہوں، لیکن میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ اتنے عرصے میں نے کبھی گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ جس دن سے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی، میں انہی 4 دیواروں میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ میں نے اس آدمی سے روتے ہوئے مدد مانگی تو وہ راضی ہو گیا۔ پھر اس نے رکشہ لا کر مجھے دیا، کچھ پیسے بھی میرے ہاتھ میں دیے اور مجھے تسلی دینے لگا کہ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں اپنی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں دعا کو دیکھا، پھر کچھ دوائیاں لکھ دی تھی۔ ہسپتال کے باہر میں نے دوائیں خریدی تھی اور دوبارہ رکشے میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر پر پہنچ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میرے شوہر نے بنا کچھ کہے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ میری چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ میری بیمار بیٹی سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے شوہر کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک تار اٹھایا اور اس سے مجھے مارتا رہا، اور جب دل نہ بھرا تو پھر وہ ایک موٹا سا ڈنڈا لے کر آیا اور اس نے اس سے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ نہ جانے میرے پاؤں کی کون سی ہڈی پر چوٹ آئی تھی کہ میرے لیے پھر اپنے پیر پر کھڑا رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میرا پاؤں دن بدن سوج رہا تھا۔ تکلیف بہت زیادہ تھی، لیکن وہ درد ختم ہونے پہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا بھی کہ میں دعا کی دوا لینے گئی تھی، لیکن اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مجھے بد کردار، بدذات اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ پڑوسی نے مجھے رکشے میں کہیں بھیجا ہے، اور بس یہی بات اس کے دماغ میں مجھے کہتا کہ میرے پڑوسی کے ساتھ میرا چکر ہے اور مجھے بار بار مارتا پیٹتا تھا۔ اب تو وہ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا اور رات کو خود آ کر تالا کھولتا تھا۔ ایسے میں اور میری بیٹی بھلا کیسے ذہنی طور پر ٹھیک رہ سکتے تھے؟ ہم دونوں کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر روتے اور کبھی ایک ساتھ ہنسنے لگتے۔ گھر کا کام کرنے کے بعد ہمارے پاس اور کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لکھی تھی۔ اپنی بیٹی کو میں نے پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ کاغذ تھی اور نہ قلم، اور پھر دھیرے دھیرے میرے لیے بالکل کھڑا ہونا ناممکن سا ہونے لگا تھا۔ میرا پیر بری طرح سوج گیا تھا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک دن دعا کہنے لگی، اماں آج کھانا آپ نہ بنائے، کھانا میں بناؤں گی۔ اس سے میری تکلیف کا احساس تھا۔ میں نے منع کیا،
میں جانتی تھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ صرف 13 سال کی تھی، اسی لیے میں نے کہا دعا تم فکر نہ کرو، میں کھانا بنا لوں گی، لیکن مجھ سے کھڑا نہ ہوا تو وہ مجھ سے پوچھ کر کھانا بنانے لگی، اور پھر شاید اسی وجہ سے تھوڑا کھانا جل گیا۔ جلنے کی بدبو سالن میں آ گئی تھی اور میرے شوہر کو ایسی چیزیں بہت جلدی محسوس ہو جاتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے پوچھا کھانا کس نے بنایا، کیونکہ ذائقہ بھی تھوڑا چینج تھا، اور جب دعا نے بتایا اماں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا اسی لیے کھانا میں نے بنایا ہے، تو وہ گندی گندی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا تیری ماں تو عاشقوں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دروازوں پر کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن میرے لیے کھانا بنانے کے لیے کھڑی نہیں رہ سکتی کیا؟ اور پھر اس نے مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور رونے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے خدا سے فریاد کی تھی کہ اب ہمیں مزید اس ظلم سے بچا لے۔ جب تک بات مجھ پر تھی میں نے شاہد کا ہر ظلم، ہر تکلیف سہا تھی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ اب وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی، جو کئی سالوں سے میں برداشت کر رہی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر بس اپنے رب سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اور اتنی ہی دیر میں اچانک سے شاہد کی چیخنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو وہ اپنا آتنا دھڑ پکڑ کر چیخے مار رہا تھا، مجھ سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، اسی لیے میں خود کو گھسیٹ کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے کہا شاہد کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی کا بھی حال ایسا ہی تھا، وہ خود پریشان تھی، اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر کا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ شاہد اشاروں سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر دعا سے میں نے کہا جاؤ پڑوس سے انکل کو بلا کر لاؤ، جنہوں نے تمہیں ہسپتال لے جانے میں ہماری مدد کی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ شاہد نے مجھ پر کیسے کیسے الزام لگائے ہیں، پڑوسی کے ساتھ مجھے جوڑ دیا تھا، مجھے کیسے بد کردار ٹھہرایا تھا۔ اس وقت مجھے بس یہی فکر تھی کہ نہ جانے سے کیا ہوا ہے۔ اور پھر جب دعا بھاگ کر پڑوس سے اس آدمی کو بلا کر لائی تو وہ کہنے لگا کہ شاہد کو تو فالج کا اٹیک ہوا ہے، فوراً ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ پھر وہ خود ہی رکشہ لا کر شاہد کو الٹی سائڈ پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، اور اب وہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اس کی زبان ٹھیک سے کام ہی نہیں کر رہی تھی، اس کا آدھا دھڑ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں رونے لگی۔ میری بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ابا کی وجہ سے تو تم آج چل نہیں پا رہی ہو، ابا نے آپ پر کتنا ظلم ڈھایا، کتنا مارا پیٹا، پھر ابا کی تکلیف پر آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور کہا بیٹا وہ تمہارا باپ ہے، اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر میں نے لنگڑا کر ہی اپنے شوہر کی خدمت کی، اسے وقت پر دوائیں دیتی تھی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اشاروں میں مجھے کہنے لگا کہ تم ہسپتال جاؤ اور ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیے تھے، کیونکہ اس کی دکان پر جو لڑکے کام کرتے تھے وہ برابر سے ہی حساب لا کر دیتے تھے، اسی لیے پیسوں کی پریشانی نہیں تھی ہمیں۔ جب اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہا تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اتنے سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ اس نے میری تکلیف کا احساس کیا تھا۔ پھر میں اگلے ہی دن ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ میری ہڈی میں فریکچر ہو گیا اور پلاسٹر بنے گا۔ میں پلاسٹر نہیں بنوانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کی خدمت کرنی تھی، لیکن اسی کے کہنے پر میں نے پلاسٹر بنوا لیا تھا۔ دعا ہم دونوں کی بہت خدمت کر رہی تھی۔ اس بچی نے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ وہ اپنے باپ کا بھی بہت خیال رکھ رہی تھی اور میرا بھی،
کچھ ہفتوں بعد میرا پلاسٹر اتر گیا تو میں نے بھی اپنے شوہر کی خدمت کرنی شروع کر دی تھی۔ کبھی میں اسے کبوتر خون لگاتی، کبھی سوپ بنا کر پلاتی۔ کبوتر کے خون کی گرمائش سے اس کے ہاتھ پاؤں اب ٹھیک ہونے لگے تھے، فالج کا اثر ضائع ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت محنت مشقت کی تھی۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی وہ شوہر ہے جس نے مجھے ساری زندگی قیدیوں کی طرح رکھا تھا۔ مجھ پر بہت الزام لگائے تھے، میں سب کچھ بھول گئی تھی کہ وہ شخص میرا شوہر ہے۔ مجھے بس یہ یاد تھا کہ یہ میرا شوہر ہے اور مجھے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا ہے، مجھے بس اتنا ہی پتہ تھا۔ میری محنت رنگ لائی تھی اور کچھ مہینوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بولنے لگا، سب سے پہلے اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے جوڑے ہاتھ پکڑے اور اسے معاف کر دیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ ہم دونوں ہی پھٹ پھٹ کر رو رہے تھے۔ اور پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں رکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اپنے باپ کو اماں کے ساتھ ایسا ہی دیکھا ہے۔ میرا باپ بات بات پر میری ماں کو بہت مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس پر تشدد کرتا تھا، میری ماں پر شک کرتا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں پر کبھی رحم نہیں کھایا تھا، اور یہی بات میرے اندر بھی بیٹھ گئی تھی کہ اگر ایک عورت کو قابو میں کرنا ہے تو اس پر ظلم کرنا ہوگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عورت کو محبت سے بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے وہی کیا جو میں نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا، لیکن تم نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ انسان محبت سے کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ شاہد نے نہ صرف مجھ سے معافی مانگی تھی بلکہ دعا کو بھی سینے سے لگایا تھا۔ اپنی غلطیوں پر وہ اس سے بھی شرمندہ تھا۔ دعا ہماری اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کی خدمت کر کے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ وہ دعا کو اسکول میں داخلہ دلانے کی بھی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہونے لگے، اور پھر میری زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب دعا اسکول جانے لگی۔ شاہد مجھے اور دعا کو لے کر گھومنے پھرنے کے لیے جانے لگا۔ میں ہر وقت جا نماز پر بیٹھی بس خدا کا شکر ادا کرتی تھی جس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ ماضی بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنا ماضی بھلا دیا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ شاہد نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ اب شاہد کا رویہ میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ اکثر اولاد وہی کرتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھتی ہے۔ شاہد نے بھی وہی کیا جو اس نے اپنے باپ کو کرتا دیکھا تھا۔ میں شاہد کو قصوروار ٹھہراؤں یا اس کے باپ کو، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب میں ماضی کو کھرید کر اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کا ساتھی کسی موڑ پر غلط ہو اور وہ صحیح راستے پر آ جائے تو ماضی کو کھریدنے کی کوشش نہ کریے اور اسے معاف کر دیجیے۔ اور اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ہاں، یہ بتانا مت بھولیے گا کہ میں نے اس کو معاف کر کے اچھا کیا یا مجھے معاف ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ حافظ۔